غامدی صاحب، کیا اگر اخلاقی اصولوں ہی پہ دیکھا جائے تو موسیقی جیسی چیز جس میں فحاشت پائی جاتی ہے، کیا اس کو ہم جائز قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ کوئی فحش چیز تو شاعری میں بھی ہو سکتی ہے، وہ سادہ غنا میں بھی ہو سکتی ہے، وہ موسیقی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، وہ گفتگو میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ اپنی ذات میں کیا کوئی چیز ممنوع ہے؟ یعنی یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ میں اس معاملے میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف توجہ دلاؤں گا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کا موقف اس معاملے میں کیا ہے۔ قرآن مجید نے وہاں زینت کو موضوع بحث بنایا ہے۔ زینت کیا چیز ہے؟ آپ کی آواز میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس سے غنا وجود میں آتا ہے، موسیقی وجود میں آتی ہے، یہ آواز کی زینت ہے۔ اسی کو آپ سازوں کی صورت دے دیتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے گلے سے جو سر نکلتے ہیں انہی کو در حقیقت انسٹرومنٹس کے ذریعے سے نمایاں کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ زینا السماء دنیا بمصابیح، اب ہم یہی لفظ اختیار کیا ہے کہ ہم نے اس آسمان زیریں کو، اس قریبی آسمان کو ستاروں سے، چراغوں سے، ستاروں کو چراغوں سے تشبیہ دی ہے، چراغوں سے مزین کر دیا ہے، اس کی تزیین کر دی ہے۔ تو تزیین کی جتنی چیزیں ہیں، خواہ وہ آواز کی تزیین ہو، کلام کی تزیین ہو جو شاعری اور کلام موضوع کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یا کسی اور چیز کی تزیین ہو، اس کے بارے میں عام طور پر مذہبی رویے منفی رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا ہے، سورہ اعراف کی آیت 32 میں تبصرہ کیا ہے، اور دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ اپنا موقف بیان کیا ہے۔ قرآن نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے پیغمبر آپ ان سے کہیں کہ اللہ نے یہ جو زینتیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، یعنی اخرج لعبادہ ہی اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو حرام کرنے کی جسارت کون آدمی کر رہا ہے؟ والطیبات من الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کے لیے لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو کون حرام قرار دینے کی جسارت کرتا ہے؟ یعنی بڑی تحدید کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ نے یہ سب چیزیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں کسی شخص کو بھی اپنی طرف سے حرمت کا فتویٰ لگانے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا فرمایا، فرمایا ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے تو یہ سب زینت کی چیزیں اس دنیا میں اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہیں، یعنی منکرین کو تو یہ ان کے صدقے میں میسر آتی ہیں، اصلاً یہ اہل ایمان کے لیے پیدا کی گئی ہیں کہ وہ ان سے استفادہ کریں، وہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر فرمایا خالصتاً یوم القیامہ، قیامت میں ہم یہ سب چیزیں جتنی بھی زینت کی چیزیں ہیں یہ اہل ایمان کے لیے خاص کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ کذالک یبین لکم آیاتہ یفسر لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں، آیات کی تبیین کرتے ہیں، آیات کو واضح کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب مثبت پہلو سے بات کر لی تو پھر یہ بتا دیا کہ حرام اصل میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے۔ اس میں دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے پیغمبر آپ ان سے کہیں کہ میں نے تو صرف فحش چیزوں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلی ہوں خواہ وہ چھپی ہوں، والاسم، میں نے تو صرف حق تلفی کو حرام کیا ہے، میں نے لوگوں کے حقوق تلف کرنے کو حرام کیا ہے، والبغی بغیر الحق، میں نے ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اور میں نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ تم بغیر کسی دلیل کے اللہ کے شریک ٹھہراؤ، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور میں نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا جائے، اپنی طرف سے کوئی دین بنا کے اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے، میں نے صرف یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ اس طرح قرآن مجید نے حرمت اور حلت کے بارے میں تمام اخلاق کی حرمتوں کے بنیادی اصول واضح کر دیے ہیں۔ چنانچہ اب شاعری ہو، اب ادب ہو، اب افسانہ ہو، اب فلم ہو، اب تمثیل ہو، اب موسیقی ہو، اب فنون لطیفہ کی کوئی اور صنف ہو، مصوری ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سب کو اسی معیار پر دیکھا جائے گا۔ اگر وہ کسی فحش ترغیب کا ذریعہ بن رہی ہے تو اس سے روکا جائے گا۔ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیقی کا اس نوعیت کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے، اور اس چیز کے بارے میں میں بھی اضطراب محسوس کروں گا، آپ بھی اضطراب محسوس کریں گے، اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ دیکھیے آپ کن چیزوں کی ترغیب کس چیز کو ذریعہ بنا رہے ہیں۔ خدا کی پیدا کی ہوئی ایک ایسی چیز جو آپ کی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے تھی، جو اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز نہیں تھی، آپ اس کو اس کا ذریعہ بنا رہے ہیں، یہ چیز قابل مذمت ہوگی۔ یا کسی مشرکانہ تصور کو لوگوں تک پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیا جائے، دین کی کسی بات کو غلط طریقے سے بیان کرنے کا ذریعہ بنا لیا جائے، تو یہ چیزیں ممنوع ہو جائیں گی۔ لیکن غامدی صاحب، آپ ہی کے بیان کردہ اصول کے مطابق ایک معاملہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ طیب غیر طیب کا فیصلہ میں یا آپ کریں، اور ایک معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے خود اس کو بیان کر دیا ہو۔ تو عام طور پر قرآن کی خود ایک آیت پیش کی جاتی ہے، سورہ لقمان میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لہو الحدیث کے الفاظ جو ہیں ان میں ممانعت آئی ہے تمام قسم کے میوزک کی، اور اس بارے میں ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود سے بھی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ جنہوں نے بھی لہو الحدیث کا مطلب غنا ہی سمجھا ہے۔ یہ تو ٹھیک میرے موقف کی تائید کر رہی ہے، اس میں در حقیقت یہ زیر بحث نہیں ہے کہ کیا چیز حرام ہے اور کیا حلال ہے، یہ چیز زیر بحث ہے کہ ایک چیز جو کھیل تماشے کی چیز ہے، خواہ وہ گفتگو کی صورت میں ہے،
کوئی آج کا کھیل ہے اس کو آپ نے منعقد کر دیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسی تفسیر کو مان لیجئے کہ اس سے مراد غنا کی مجلس ہے، تو آپ اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں کہ ایک طرف اللہ کا پیغمبر دین کی دعوت دے رہا ہے اور آپ اس طرح کی کوئی مجلس منعقد کر کے لوگوں کو ادھر جانے سے روکنے کے اسباب پیدا کریں. یہ تو آج بھی اگر کوئی آدمی کرے گا تو اسے ممنوعی قرار دیا جائے گا، بلکہ بڑا جرم قرار دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ غلط مقصد اگر آپ پر واضح ہے کہ غلط مقصد ہے تو آپ کو خود بھی اس سے بچنا چاہیے، اور اب واضح نہیں ہے تو دوسرا آدمی آپ کو بتائے گا، اور اگر آپ بدنیتی کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو تنبیہ بھی کی جائے گی. تو اس موقع پر انہوں نے کیا کیا؟ تو ہوا یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک مجلس منعقد کر دی گئی ہے. جب آپ یہ کام کریں گے، آج فرض کر لیجئے کہ دین کی دعوت کی کوئی مجلس منعقد کی جائے اور کوئی آدمی یہ فیصلہ کر کے کہ میں کرکٹ کا ایک میچ منعقد کراتا ہوں تاکہ لوگ ادھر نہ جائیں، اور یہ میچ کے انعقاد کا فیصلہ کر لے، تو اس کے بارے میں بھی اسی آیت کی روشنی میں اس کو توجہ دلائی جائے گی کہ تم نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا. آپ اس آیت کو پڑھیے، اس میں یہ بات بیان کی گئی. اس کی ایک بہت اچھی مثال سورہ جمعہ میں ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً وَلَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، یعنی جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ادھر ایک کھیل تماشا ہو رہا ہے، ادھر کوئی بیع و شراء اور تجارت اور خرید و فروخت کا میلہ لگا ہوا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر ادھر چلے گئے. اب ظاہر ہے کہ تجارت کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، کھیل تماشا بھی کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اپنی ذات میں مباح ہیں، لیکن جب یہ حضور کو چھوڑ کر اختیار کی جائیں گی، اللہ کے دین کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کی جائیں گی، تو ان کی مذمت کی جائے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ شاعری ہے، آپ چاہیں تو اس کو اقبال کی اور حسان بن ثابت کی شاعری بنا دیں، اور چاہیں تو جعفر زٹلی کی شاعری بنا دیں. استعمال شاعری کا غلط ہوگا، اخلاقی لحاظ سے اگر اس میں کوئی قابل اعتراض چیز ہوگی توجہ دلائی جائے گی اور لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم ایک ممنوع کام کر رہے ہیں. اصل میں نے قرآن کی جو آیت پیش کی ہے وہ یہی بتا رہی ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے زینت کی چیزیں ممنوع قرار نہیں دی، میں نے شاعری ممنوع قرار نہیں دی، میں نے موسیقی ممنوع قرار نہیں دی، میں نے ممنوع ان چیزوں کو قرار دیا ہے. تو قرآن کی آیت کو تو آپ نے کنٹیکسچولائز کر دیا، لیکن بخاری میں تو واضح طور پر معازف یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس کی ممانعت آئی ہے، اس کو ابھی آپ انکار کریں گے؟ دیکھیے جی بات یہ ایک ہی روایت ہے اس معاملے میں، اور یہ یقیناً بخاری میں ہے، اگرچہ ابن حزم کو تو اس پر بھی اعتراض ہے، وہ اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ منقطع روایت ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو تسلیم کر لیجئے. تو اس میں جو بات کہی گئی ہے کیا اس کو آپ مطلق معنی میں لے لیں گے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے یستحلون الحر والحریر والمعازف والخمر. اب ظاہر ہے اس میں 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، ان میں 3 چیزیں تو بالبداہت ایسی ہیں کہ جو مطلق نہیں ہو سکتی، یعنی ان کے شرائط بیان کرنے پڑیں گے. مثلا یہ کہا گیا ہے کہ میری امت کے لوگ شرمگاہوں کو حلال قرار دے لیں گے، تو شرمگاہیں حلال بھی ہیں، شرمگاہیں حرام بھی ہیں. یہ قرآن مجید کے دوسرے نصوص سے بتانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حدود میں شرمگاہوں کو حلال کیا ہے اور ان حدود کے باہر شرمگاہوں کو حرام کیا ہے. اسی طرح ریشم ہے، آپ سب مانتے ہیں اس بات کو کہ ریشم خواتین پہن سکتی ہیں، حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے. دوسرے نصوص سے یہ بتایا جائے گا کہ ریشم کو ممنوع قرار دیا گیا تو اس کے لیے کیا شرائط ہے، کن کے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے. بہنیں یہ معاملہ موسیقی اور اس کے آلات کے بارے میں ہوگا. ظاہر ہے ان کا ایک استعمال ہو رہا ہے، وہ استعمال اگر غلط ہو رہا ہے، جس طرح کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں اس کا استعمال بہت غلط ہو جاتا ہے، حدود سے متجاوز ہو جاتا ہے، بالکل بلگیرٹی کی حدود کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کو ظاہر ہے کہ قابل مذمت قرار دیا جائے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو قابل مذمت قرار دیا. اور تمام روایات کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو کہیں آپ اجازت دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، کہیں آپ کے سامنے کسی ساز کو استعمال کیا جا رہا ہے اور آپ اس کے بارے میں کوئی نکیر نہیں فرماتے. ان سب کو جب جمع کر کے دیکھیں گے تو وہی بات ہوگی کہ اصلاً ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں. اصلاً نہ شاعری ممنوع ہے، نہ مصوری کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، نہ موسیقی کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. ان کا استعمال غلط ہوگا. اور حدیث کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیجئے اور قرآن کے بارے میں بھی یہ جان لیجئے کہ جب قرآن ایک اصول بیان کر دے گا تو پھر ہر آیت کو اور ہر حدیث کو اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا. جب قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ زینت کی کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے، حرام صرف یہ 4 چیزیں ہیں، تو پھر انہی کی روشنی میں دیکھیں گے. اور دیکھیے یہی وہ چیز ہے جس کو بعض اوقات اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ اصل میں شریعت کے حکم کا نہیں ہے. جو موسیقی کے بارے میں عام طور پہ باتیں کہی جاتی ہیں یا شاعری کے بارے میں کہی جاتی ہیں یا غنا کے بارے میں کہی جاتی ہیں، اس کا تعلق اصل میں اس کے استعمال سے ہے. اور استعمال جب کسی چیز کا بھی غلط ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اخلاق بھی تنقید کرتا ہے، تہذیب بھی تنقید کرتی ہے، دین بھی تنقید